24/7 teachers training. A lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن اول جماعت کی اسلامیات کے باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے سفر طائف۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف کے سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں۔ سفر طائف کے واقعات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں جان کر اس وصف کو اپنا سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں اور طلبہ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے سفر طائف کسے کہتے ہیں؟ سرگرمی: طلبہ کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی غرض سے طائف کی طرف سفر کیا، اس لیے اسے سفر طائف کہا جاتا ہے۔ طلبہ سے پوچھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ طلبہ کو بورڈ پر ایک فلو چارٹ کی مدد سے سفر طائف کے چند مقاصد سمجھائیں۔ درمیان میں سفر طائف کے مقاصد لکھیں اور ارد گرد سبق میں دیے گئے مقاصد تحریر کریں۔ طلبہ سے کہیں کہ اسے کاپی پر لکھ لیں تاکہ آسانی سے یاد کر سکیں۔ مقاصد درج ذیل ہیں۔ 10 سال کی تبلیغ کے باوجود اہل مکہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا اور گمراہی میں زندگی بسر کرتے رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے باہر جا کر تبلیغ کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح طلبہ کو سمجھائیں کہ سفر طائف کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے طلبہ کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ سرگرمی: طلبہ سے مختلف سوالات کے ذریعے کلاس روم میں مشق کروائیں تاکہ سفر طائف کے نکات طلبہ کو اچھی طرح سے یاد ہو سکیں۔ سوالات درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ طائف مکہ مکرمہ سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اپنے کس غلام کے ہمراہ تشریف لے کر گئے؟ طائف کے بڑے سردار کتنے تھے؟ ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ کیا ان سرداروں نے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کتنے روز قیام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سبق کے اس حصہ کی طلبہ سے بآواز بلند پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: طلبہ سے بورڈ پر مختلف نکات کی صورت میں اہل طائف کی بدسلوکیاں تحریر کروائیں۔ ہر طالب علم سے ایک نقطہ تحریر کروائیں۔ نکات درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ طائف کے سرداروں نے غلاموں، نوکروں اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی، آپ پر آواز کسیں اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زخم آئے کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی غرض سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے تو وہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ طلباء کے سبق کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل
اور برداشت کرنے کے وصف کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ طلباء سے اگلے حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں، انہیں سبق میں دیے گئے انگور کے باغ کے واقعے کی تفصیل بتائیں۔ طلباء کو ایک دلچسپ کہانی کی طرح بتائیں کہ طائف کے شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں قیام کیا اور کس طرح باغ کا عیسائی نگہبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ طلباء کو مزید بتائیں کہ طائف سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیے جانے کی سزا کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ طلباء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل طائف کے لیے کی گئی دعا بآواز بلند 2 سے 3 مرتبہ کلاس میں پڑھنے کو کہیں۔ طلباء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سنگین غلطیوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے معلوم کریں کہ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس پر عمل کرنے اور اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ گھر کے کام کے لیے طلباء سے کہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل طائف کے لیے کی گئی دعا کو کاپی پر لکھ کر لائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔